السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبرकातुहू। पारा नंबर 21 सूरतुल अहज़ाब आयत नंबर 9 आयत नंबर 9। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم نون لمبا جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا.
ادھر سے وأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. بھائی أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. يا أيها الذين ہاں جی یہاں پہ کون سی مد ہے؟ مد منفصل. مد منفصل متصل. مد متصل ہے. یا ایہا الذین ایہا ہا بڑی ہے اقصی حلق سے حلق کے آخری حصے سے. الذین ذال نرم ہے اور ایک ہی ہے متصل ہوتی ہے. دوسرے جملے میں ہو تو پھر منفصل ہوتی ہے. ذال نرم ہوگا اور ذال کے بعد یائے مدہ ہے یا ساکن ما قبل کسرہ ہے. یا ایہا الذین آمنوا حمزہ کے اوپر کھڑی زبر ہے اس کو ایک الف کے برابر لمبا کریں گے. آمنوا اذکروا ذال نرم حروف میں سے ہے نرمی سے پڑھیں گے. اذکروا کا بریک ہے را پر پڑھا جائے گا کیونکہ را کے اوپر پیش ہے اور را کے بعد واو مدہ ہے واو ساکن ما قبل ضمہ ہے. نعمت اللہ عین وسط حلق سے حلق کے درمیان سے عین ادا ہوتی ہے. نعمت اللہ حمزہ نہیں پڑھنا یہاں پہ نعمت اللہ نہیں پڑھنا. نعمت اللہ جھٹکا بھی دینا ہے. لفظ اللہ پر پڑھا جائے گا کیونکہ لفظ اللہ سے پہلے زبر ہے. لفظ اللہ سے پہلے زبر آئے پیش آئے تو پر پڑھا جاتا ہے زیر آئے تو باریک پڑھا جاتا ہے. علیکم لام کے بعد یائے لین ہے یا ساکن ما قبل فتحہ ہے. علیکم میم ساکن پہ اظہار ہوگا. اذ ذال پھر نرم ہے. جاءتکم جا پہ مد متصل ہے. جاءتکم جنود نون تنوین ہے دال پہ اور اس کے بعد حروف اخفا میں سے فا ہے تو اخفا ہوگا. جنود فأرسلنا را پر پڑھی جائے گی کیونکہ را ساکن ہے ما قبل فتحہ ہے. سلنا سین سیٹی والے حروف میں سے نون کے بعد الف مدہ ہے ایک الف کے برابر لمبا کریں گے. علیہم علیہم یا لین ہے لام کے بعد اور آخر پہ میم ساکن اظہار ہوگا. ریحا را بریک ہوگی اور را کے بعد یا مدہ ہے اور حا پہ نون تنوین ہے اور بعد میں حروف یرملون میں سے واو آ رہا ہے تو ادغام مع الغنہ ہوگا. ریحا وجنودا لم
وجنودا لم تروها میم پہ اظہار ہوگا، تروها واو لین ہے اور آخر پہ الف مدہ ہے، وکان اللہ کاف کے بعد الف مدہ ہے، کاف بریک ہوگا، لفظ اللہ موٹا ہوگا، بما میم کے بعد الف مدہ ہے، تعملون تا عین جھٹکا دینا ہے اور عین نکالنی ہے، حمزہ نہیں پڑھنا، تعملون لام کے بعد واو مدہ ہے، بصیرا صاد سیٹی والے حروف میں سے بھی اور مستعلیہ میں سے بھی، موٹے حروف میں سے بھی، اور آخر پہ صاد کے بعد یائے مدہ ہے، یا ساکن ما قبل کسرہ ہے، اور آخر پہ تنوین کو الف مدہ سے وقفاً بدل دیں گے۔ یا ایھا الذین اے وہ لوگو آمنو جو ایمان لے کے آئے، اذکروا یاد کرو نعمت اللہ اللہ کے احسان کو علیکم اپنے اوپر، اذ جب جاءتکم چڑھ آئے تھے تم پر جنود لشکر، فارسلنا جنود کئی لشکر جمع ہے، فارسلنا پس ہم نے بھیجے علیہم ان پر ریحاً ہوا و جنوداً اور لشکر لم تروها ایسے کہ جو نظر نہیں آتے تھے، وکان اللہ بما تعملون بصیرا اور جو کچھ تم کر رہے تھے اللہ اسے خوب دیکھنے والا تھا۔ اب یہاں پہ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم، اب اس سے پہلے سورت کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا اور اس کا ہر حکم جو ہے وہ سنانے کا حکم دیا، اور پھر کفار اور منافقین کی پرواہ نہ کرنے کا حکم دیتے ہوئے اللہ کو ہی کافی سمجھنے کا حکم دیا۔ اب اللہ تعالیٰ سے ڈرنے اور اس پر توکل کی صورت میں اس کے کافی ہو جانے کی دلیل کے طور پہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ سورہ احزاب اس کا نام بھی ہے، اور جنگ احزاب کا ذکر اللہ تعالیٰ یہاں پہ کر رہے ہیں کہ دیکھو وہ جنگ کہ نہ اس سے پہلے اس طرح کی جنگ سے واسطہ پڑا تمہارا، یعنی اتنی خطرناک اور اتنی خوفناک جنگ کہ اس طرح کی حالت کسی جنگ میں نہیں ہوئی، اور نہ اس کے بعد اس طرح کی جنگ پیش آئی جس طرح کی یہ جنگ، جنگ احزاب اور جنگ خندق بھی اس کو کہتے ہیں، جس طرح کی یہ تمہیں پیش آئی۔ تو اس احسان کو یاد کرو کہ جب اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی بھی تمہاری مدد کرنے والا نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اپنی نصرت کی نعمت یاد کروا رہا ہے، یاد دلا رہا ہے کہ اس خوفناک جنگ پہ تم نے اللہ پہ توکل کیا تو پھر اللہ نے کیسے اپنے لشکروں کے ساتھ تمہاری مدد کی، اور وہ لشکر بھی ایسے تھے جو نظر نہیں آتے تھے۔ تو یا ایھا الذین آمنوا کے ساتھ مسلمانوں کو خطاب کیا گیا ہے، اور اس سے معلوم ہوا کہ اس سے پہلے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرنا تھا کہ آپ اللہ سے ڈریں اور کسی کی باتوں کی پرواہ نہ کریں، تو یہ ہر ایک مومن کے لیے خطاب ہے، کیونکہ جس کی تعمیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنی ہے تو مسلمانوں نے بالاولیٰ اس پہ عمل کرنا ہے، اور اس بات کی تعمیل کرنی ہے کہ ان کے پاس اگر کسی قسم کی بھی کوئی حدیث ہے یا کوئی آیت ہے یا کسی مسئلے کا علم ہے تو انہوں نے بھی بلا جھجک لوگوں کی باتوں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اللہ پر توکل کرتے ہوئے اور اللہ سے ڈرتے ہوئے اس پیغام کا دینا ہے، اور کسی قسم کی لوگوں کی باتوں کی پرواہ نہیں کرنی ہے۔ اب یہ غزوہ احزاب جس میں وہ تقریباً 10,000 کا لشکر تھا کفار کا، اور یہ واقعہ، یہ جنگ جو ہے تقریباً سن 5 ہجری میں پیش آئی۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ 4 ہجری میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو نذیر جو یہودیوں کا بڑا مشہور قبیلہ تھا اس کو مدینہ سے جلا وطن کیا، تو ان کے کچھ سردار جو ہے وہ مکہ والوں کے پاس گئے، قریش کے لوگوں کے پاس، اور ان کو مسلمانوں کے خلاف ابھارا اور ہر قسم کی مدد کی یقین دہانی دلائی، اور پھر اسی طرح جب قریش کے ساتھ ان کا معاہدہ ہو گیا تو پھر وہ نجد کے قبائل غطفان اور حذیل کی طرف گئے، اور پھر انہوں نے ان کو بھی ابھارا مسلمانوں کے خلاف اور ہر قسم کی مدد کی یقین دہانی کروائی۔ تو اس طرح سن 5 ہجری میں مکہ سے ابو سفیان کی سالاری میں
اور ان کی سپہ سالاری میں قریش اور ان کے حلیف قبائل جو تھے وہ مدینہ کی طرف مدینہ پر چڑھ دوڑے، اور اسی طرح قبیلہ غطفان اور حذیل کے جو تھے قبائل وہ بھی مدینہ پر حملہ آور ہوئے۔ انہوں نے جنوب اور شمال کی طرف سے مدینہ پر حملہ کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنے جاسوسی کا جو نیٹ ورک تھا اس کے ذریعے اطلاعات موصول ہو چکی تھی کہ کفار جو ہیں وہ مسلمانوں پر اور مسلمانوں کی یہ چھوٹی سی جو سلطنت ہے مدینہ منورہ اس کو ختم کرنے کے لیے منصوبہ بندی کر رہے ہیں، اور ان قریب وہ حملہ آور ہونے والے ہیں۔ تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ سے مشورہ کیا کہ کیا کیا جائے، باہر میدان میں نکل کے لڑا جائے، محصور ہو کے لڑا جائے، کیا کیا جائے اتنی بڑی تعداد میں اور متحد ہو کے سارے کفار آ رہے ہیں۔ تو سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کے اطراف میں خندق کھودی، اور خندق کھود کے مدینہ میں محصور ہو کے ہی لڑنے کا فیصلہ کیا گیا۔ اب یہ سارے کے سارے کفار بھی آ گئے، اور وہ یہودی جن کو جلا وطن کیا گیا تھا، جو قریب ہی خیبر اور وادی القریٰ میں آباد ہو گئے تھے، وہ یہودی بھی آ گئے حملہ کرنے کے لیے۔ تو یہ مجموعہ تھا لشکروں کا جنہوں نے مل کے حملہ کیا، اور پھر مدینہ میں جو یہودیوں کا قبیلہ تھا اس کا بنو قریظہ، مغرب کی سمت میں جو قبیلہ تھا بنو قریظہ، وہ یہودیوں کا قبیلہ ابھی تک آباد تھا۔ ان کے پاس ایک یہودی سردار حیی بن اخطب گیا، اور اس نے جا کے جو ہے ان کو بھی ورغلایا کہ تمہارا جو مسلمانوں کے ساتھ معاہدہ ہے تم اس کو توڑ دو اور ہمارے ساتھ شامل ہو جاؤ، ہماری مدد کرو، کیونکہ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ میں باہر کون کون سے لشکر لے کے آیا ہوں، اتنی عظیم الشان لشکر، اور ایسے لشکر کے جنہوں نے مدینہ کا نام و نشان صفحہ ہستی سے مٹا دینا ہے اور مردوں کو قتل کر دینا ہے، اور جاتے جاتے عورتوں اور بچوں کو اپنی لونڈیاں اور غلام بنا کے لے جانا ہے، وہ یہ مقصد لے کے آئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ وہ نعمت یاد کروا رہے ہیں، ایمان والو اس نعمت کو یاد کرو کہ جب تم پہ کئی لشکر حملہ آور ہوئے تھے اور اس وقت کوئی بھی تمہاری مدد کرنے والا نہیں تھا، اور تمہاری حالت بھی بڑی پریشان کن تھی، تو مدد کس نے کی تھی؟ اللہ نے۔ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا، اس نے دو طرح سے مدد کی، ایک اس نے آندھی، سخت آندھی بھیجی، اور دوسرا یہاں پہ ذکر کیا وَجُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا، اور ایسے لشکروں سے جو نظر نہیں آتے تھے، یعنی فرشتے اللہ رب العالمین نے بھیجے۔ اب یہ فرشتے بھیجے، اس کی دلیل کیا ہے کہ جب اللہ کے رسول یہ سارے چلے گئے، کفار پھیل گئے، بھاگ گئے، جب اللہ نے آندھی بھیجی ان کے خیمے الٹ گئے، ہانڈیاں الٹ گئیں، جانور رسیاں توڑوا کے بھاگ گئے، تو یہ اپنے اپنے گھروں کو راتوں رات ہی بھاگ نکلے۔ تو اللہ کے رسول واپس آئے، آپ نے جنگی لباس اتار دیا، غسل کیا، تو جبرائیل علیہ السلام آ گئے، کہا جی آپ نے جنگی لباس اتار دیا، ہم نے تو ابھی تک نہیں اتارا۔ تو فرمایا اچھا کیا حکم ہے؟ فرمایا اس طرف چلیے۔ یہ فرمایا کس طرف؟ تو سیدنا جبرائیل علیہ السلام نے وہ جو یہودیوں کا قبیلہ تھا جنہوں نے بدعہدی کی تھی بنو قریظہ، ان کی طرف اشارہ کیا کہ ان کی طرف چلیے، ابھی جنگ باقی ہے، جنگ ختم نہیں ہوئی ہے۔ تو اس سے مراد سمجھ آتی ہے کہ یہ دلیل ہے کہ اس جنگ میں اللہ تعالیٰ نے آسمان سے فرشتوں کو نازل کیا تھا۔ تو ایک لشکر اللہ نے سخت آندھی بھیجی، اور دوسرے لشکر جو تھے وہ فرشتے تھے جو نظر آنے والے نہیں تھے۔ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا، اور اللہ فرماتے ہیں اس وقت جو تمہاری حالت تھی، جو تمہیں پریشانی تھی، اور وہ تمہاری ساری تکالیف اللہ دیکھ رہا تھا، اور پھر دشمن کے مقابلے میں جو تم کر رہے تھے اللہ اس کو بھی دیکھ رہا تھا، اور جو سختیاں برداشت کر رہے تھے اور استقامت اختیار کیے ہوئے تھے، تو اللہ تعالیٰ سب کو خوب دیکھ رہا تھا۔ سو اس نے تمہاری اس حالت کو دیکھتے ہوئے غیب سے تمہاری مدد فرمائی، لہذا اس کو یاد کرتے ہوئے تو اس وقت بھی کوئی مدد کرنے والا نہیں تھا، اللہ نے تمہاری مدد کی، تو لہذا محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق بات کرنے میں اور تمام مسلمانوں کو خطاب کرتے ہوئے کہا کہ حق بات پہنچانے میں کسی قسم کی پرواہ، ڈر، خوف یا کسی قسم کی تان و تشنیع کی پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالی حق بات کو سمجھنے
اس پر عمل کرنے اور اس کو آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب